عرض کیا ہے کہ جو داغے عشق رسالت معاب رکھتے، جو داغے عشق رسالت معاب رکھتے ہیں، وہ اپنے سینے میں ایک آفتاب رکھتے ہیں، وہ اپنے سینے میں ایک آفتاب رکھتے ہیں، اور نہیں ہے ایسی سلاطین وقت کو حاصل۔ یہ کوئی غلو کا شعر نہیں ہے۔ اگر اس شعر کو غلو سمجھنے والے ذرا خلفائے راشدین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، نعت کا شعر ہے۔ نہیں ہے، اور اگر منقبت کا بھی لے لیجیے تب بھی صحیح ہے، ویسے ہے نعت کا شعر۔ نہیں ہے ایسی سلاطین وقت کو حاصل، جو تیرے در کے گدا آب و تاب رکھتے ہیں، جو تیرے در کے گدا آب و تاب رکھتے ہیں۔ اور ایک شعر ابھی ہو گیا محفل میں کہ شمار اپنا بھی ہوتا ہے ان کے منگتوں میں، شمار اپنا بھی ہوتا ہے ان کے منگتوں میں، کہ ہم بھی سلسلہ بو تراب رکھتے ہیں، کہ ہم بھی سلسلہ بو تراب رکھتے ہیں۔ شمار اپنا بھی ہوتا ہے ان کے منگتوں میں، شمار اپنا بھی ہوتا ہے ان کے منگتوں میں، کہ ہم بھی سلسلہ بو تراب رکھتے ہیں۔ اور ڈبو دیں حضرت ناصح کے زہد و تقوی کو، ڈبو دیں حضرت ناصح کے زہد و تقوی کو، ہم اپنے پیالے میں اتنی شراب رکھتے ہیں، ہم اپنے پیالے میں اتنی شراب رکھتے ہیں۔ ڈبو دیں حضرت ناصح کے زہد و تقوی کو، ہم اپنے پیالے میں اتنی شراب رکھتے ہیں۔ اور شراب خانہ عینی کے رند کی عزت، حضور عین الحق کے دربار میں اور ان کے میکدے میں جام پینے والوں کی عزت کیا ہے، سماعت فرمائیے کہ شراب خانہ عینی کے رند کی عزت بروز حشر رسالت معاب رکھتے ہیں، بروز حشر رسالت معاب رکھتے ہیں۔ شراب خانہ عینی کے رند کی عزت بروز حشر رسالت معاب رکھتے ہیں۔ اور حسامنا تو لرز جائیں شیر دنیا کے، حسامنا تو لرز جائیں شیر دنیا کے، سگانے قادری وہ روب و داب رکھتے ہیں، سگانے قادری وہ روب و داب رکھتے ہیں۔ اور انہی کے دامن رحمت کے سائے میں ہوں گے، ہماری فکر کرنا چھوڑ دے اب دنیا، انہی کے دامن رحمت کے سائے میں ہوں گے، ٹھکانہ ہم بھی بروز حساب رکھتے ہیں، ٹھکانہ ہم بھی بروز حساب رکھتے ہیں۔ انہی کے دامن رحمت کے سائے میں ہوں گے، ٹھکانہ ہم بھی بروز حساب رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب حضور تاج الفہول حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو ایک ارکان میں سے ایک رکن ہے صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے، تو اس سعی کے دوران آپ کو حضور غوث اعظم کا دیدار ہو گیا، اور آپ نے دیکھا کہ آگے آگے غوث اعظم چلا۔ اب اس روایت کو کوئی جھوٹا سمجھے، ورنہ ذمہ داری حضرت کی ہے اس بات کی، معلوم ہے آپ کون ذمہ دار ہے؟ اس روایت کے ذمہ دار کون ہے؟ صاحب عرس قاسمی اس روایت کے ذمہ دار ہے۔ حضرت حاجی میاں صاحب نے یہ راز کھولا، ورنہ تو دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا صفا مروہ کے دن۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا، انہوں نے دیکھا، ساتھ میں دیکھا کہ تاج الفہول اتنا سعی کے دوران ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور قدم ہلکے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا تاج الفہول سے کہ کیا آپ نے عرض کیا کہ حضور شہزادے، اگر آپ نے نہ پوچھا ہوتا تو یہ کسی کو بتایا نہیں جاتا۔ یہ ایک استاد اپنے شاگرد سے بول رہا ہے ایسی بات، یہ بدایوں والوں کا ادب ہے۔ حضور تاج الفہول کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے حضرت حاجی میاں صاحب کی خدمت کی، تعلیم، تو وہ فرما رہے ہیں کہ صاحبزادے، عرض کیا صاحبزادے اگر آپ نے نہ پوچھا ہوتا تو یہ کسی کو بتایا نہیں جاتا۔ ہوا یہ کہ سعی کے دوران جب ہم لوگ چل رہے تھے تو ہمارے آگے آگے غوث اعظم تشریف فرما تھے، تو میں ان سے تیز کیسے نکل جاتا۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور حضور تاج الفہول کا تخلص جو تھا فقیر قادری فرمایا، فقیر قادری سماعت فرمائی کہ سعی کے ساتھ نظارہ تیرے حسین رخ کا،
سعی کے ساتھ نظارہ تیرے حسین رخ کا، تیرے فقیر نظر لاجواب رکھتے ہیں، تیرے فقیر نظر لاجواب رکھتے ہیں۔ سعی کے ساتھ نظارہ تیرے حسین رخ کا، تیرے فقیر نظر لاجواب رکھتے ہیں، اور تیرے گناہ اگر بے شمار ہیں عشقی، اس کا اعتراف زہد و پارسائی کا کوئی دعویٰ نہیں، گناہ گار ہیں، اس کا اعتراف بھی ہے۔ تیرے گناہ اگر بے شمار ہیں عشقی، تو عفو و رحم بھی وہ بے شمار بے حساب رکھتے ہیں، تو عفو و رحم بھی وہ بے حساب رکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرس قادری اپنی تمام تر روحانیت اور فیوز و برکات کے ساتھ موجود ہے، اور ہم اس میں شریک ہیں۔ حضور تاجدار اہل سنت کا یہ معمول رہتا تھا، اور آپ کو اس بات کی فکر رہتی تھی کہ عرس میں آنے والے مہمانوں کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ تو ہر سال وہ آخری محفل میں یہ بات کہا کرتے تھے، تو مجھ پر واجب ہے کہ میں بھی یہ بات کہوں کہ ویسے بھی اب تو حالات بھی ذرا ناگفتہ بے ہیں، تو کوئی خاطر خواہ انتظام بھی نہیں ہو پایا۔ تو اگر آپ حضرات کو عرس میں کسی اس محفل میں آنے جانے میں کوئی تکلیف ہوئی ہو، یا یہاں پر کوئی کسی کے ذریعے دل آزاری کسی کی ہو گئی ہو، یا کوئی کمی رہ گئی ہو انتظام میں، تو اس کو درگزر فرما دیں اور ہمیں معاف فرمائیں۔ دیوان منقبت شریف سے ایک چند اشعار پڑھ کر، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، پھر صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے۔ فرماتے ہیں تاج الفعول کہ میرے حق میں وہی ہے عید یا محبوب سبحانی، میرے حق میں وہی ہے عید یا محبوب سبحانی، تیرے در کی ہو جس دن دید یا محبوب سبحانی، تیرے در کی ہو جس دن دید یا محبوب سبحانی، مریدی لا تخف اپنی زبان گوہر افشاں سے، مریدی لا تخف اپنی زبان گوہر افشاں سے، کہا ہے تم نے بالتاکید یا محبوب سبحانی، کہا ہے تم نے بالتاکید یا محبوب سبحانی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر سچا قادری ہے تو پھر ڈرے گا نہیں۔ شرط یہ ہے، لا تخف کا مخاطب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ سچے قادری بن جاؤ، اور سچے قادری بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے بزرگوں کی برائی شروع کر دو۔ وہ آدمی سچا قادری کا وہ کوئی بھی چیز اس کے پاس سچی نہیں ہو سکتی۔ سچا قادری وہ نہیں ہوتا جو کسی دوسرے پیر کی، دوسرے بزرگ کی جو قادری سلسلے کے نہیں، ان کی برائیاں کر دے یا اپنے آپ کو ان سے بہتر بتانا شروع کر دے۔ سچا قادری مہررہ جیسا ہوتا ہے۔ آپ کبھی غریب نواز کا نام سنے مہررہ کے بزرگوں کے نام زبان سے؟ ان القاب کے ساتھ میں نے ہندوستان میں کسی کو حضور غریب نواز کا نام لیتے ہوئے نہیں سنا، جو مہررہ شریف کے حضرات جس طرح سے غریب نواز کا نام لیتے ہیں، اور وہی تربیت بدائیوں والوں میں بھی آئی، اور پھر اس پر کرم کی انتہا یہ ہو گئی کہ ہمارے پیر و مرشد کو بچپن کا عالم ہے، حیدرآباد میں حضور قادری دولہ کے گھر میں ہیں، خواب میں غریب نواز نے اپنا دیدار کرایا اور فرمایا کہ میرے مرید ہو جاؤ۔ تو حضور تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں بچپنے کا عالم تھا، تو میں نے پوچھا کہ حضور آپ کون؟ فرمایا کہ ہمیں ہی تو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ اور حضور تاجدار اہل سنت نے جا بجا اپنے اشعار میں، اپنے کلام میں اس بات کا اظہار بھی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بندھے ہیں ہاتھ میرے سلسلے میں غوث اعظم کے، پڑی ہے پاؤں میں بیڑی معین الدین چشتی کی، بچپن سے مرید و خادم ہے، دیکھو یہ وہی تو سالم ہے، رکھنا ہے تمہیں کو اس کا بھرم سلطان الہند غریب نواز،
اور یہ پہلا قادری پیر ہوگا ہندوستان کا جس نے کم سے کم 100 منقبتیں غریب نواز کی شان میں لکھی. اور تقریباً جب سے صاحب سجادہ ہوئے، جب سے اب پچھلے 2 سال تک لگاتار عرس کی حاضری رہی، اور بیچ میں بھی کئی مرتبہ حاضر ہوتے رہے. تو الحمدللہ غریب نواز سے یہ محبت ہے اور یہ حضور شمس مہرانہ کا صدقہ ہے. تو سچا قادری وہی ہوگا جو اولیاء کا ادب کرنے والا ہوگا. اور ہندوستان کے سچے قادری پر واجب ہے کہ وہ سچا چشتی بھی ہو کے رہے. اور مصر کے قادریوں کو چھوٹ ہے، تم چلو چھوڑو، ہے نا. آذربائیجان کے قادریوں کو چھوڑ، تم مت مانو، جاؤ. مگر ہندوستان اور غیر منقسم ہندوستان، اگر ڈھاکہ میں کوئی قادری کہے کہ ہم غریب نواز کی رعایا نہیں ہے تو وہ سچا قادری نہیں ہے. لاہور اور کراچی کے قادری کو بھی یہ کہنا پڑے گا کہ ہم غریب نواز کی رعایا ہیں. تو ہندوستان کے قادری پر تو یہ واجب اور لازم اور فرض ہے کہ غریب نواز کے قدم کو اپنے سر پہ رکھ لے. اور پھر وہ جب سچا قادری ہو، غریب نواز کی محبت اس کے دل میں آ جائے اور سچا قادری ہو، تو پھر غوث پاک تو فرما رہے ہیں مریدی لا تخف باشن فإنی، اے میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضور تاجدار علیہ سنت فرماتے تھے کہ جو سچا قادری ہے وہ کسی سے کیا ڈرے گا. اور ہمارے سامنے تاجدار علیہ سنت کی مثال موجود ہے، ہمارے سامنے حضور قادری دولہ کی مثال موجود ہے. عام طور سے لوگ اپنی خانقاہ میں شیر ہوتے ہیں، باہر ڈر کر. اور اگر کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو ایک الگ اس کے وہ. ماضی قریب کا سب سے ظالم اور جابر بادشاہ ابن سعود، جب اس نے حجاز کی حکومت پہ قبضہ کر لیا اور اس کے بعد جو پہلا حج آیا تو اس حج میں جتنے بڑے علماء مشائخین وہاں موجود تھے سب کو مینا کے میدان میں اکٹھا کر لیا گیا اور ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس کی صدارت ابن سعود خود کر رہا تھا. بادشاہ وقت اور ظالم بادشاہ. سب کے تاثرات لیے جاتے رہے کہ بھائی آپ کو کیسا لگا اس بار حج میں، اس بار انتظام کیسا لگا. مگر جو سچا قادری ہے، غوث پاک نے فرمایا لا تخف، ڈرنا نہیں. تو لا تخف کا اعلان جو تھا اس نے ایک ہمت دی. اور جب پوچھتے پوچھتے اس کو معلوم تھا کہ ان سے بھی تاثر لینا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کافی ان کے گہرے مراسم ہیں حجاز والوں سے، تو اس نے کہا کہ مولوی مفتی عبد القدیر آپ بتائیے کہ اس بار حجاز میں امن و امان کیسا پایا. تو آپ نے فوراً کھڑے ہو کے برجستہ فرمایا کہ اے ابن سعود، تمہارے حکومت میں اس ظالمانہ نظام میں وہی حالت دیکھی جو حجاج بن یوسف کے ظالمانہ نظام میں کتابوں میں پڑھا، ویسے ہی دیکھا تمہارا دور حکومت. تو یہ سچا قادری جو ہوتا ہے اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ بادشاہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا نام لے کر یہ کہہ دیا کہ تمہارا نظام نہایت ظالمانہ نظام ہے اور تمہارے نظام میں رحمدلی نہیں ہے. تو مریدی لا تخف اپنی زبان گوہر افشاں سے کہا ہے تم نے بالتاکید یا محبوب سبحانی. اور فرماتے ہیں کہ بمجد حضرت عبد المجید پاک رکھ مجھ کو، بمجد حضرت عبد المجید پاک رکھ مجھ کو، رکھ ہر دم مجھے باعزت و تمجید یا محبوب سبحانی، مجھے باعزت و تمجید یا محبوب سبحانی. بفضل حضرت فضل رسول پاک کر میری، بفضل حضرت فضل رسول پاک کر میری، کرم سے اپنے تو تائید یا محبوب سبحانی. مقطع میں فرماتے ہیں کہ فقیر قادری کی نزع میں ہو لطف سے تیرے، زباں پر کلمہ توحید یا محبوب سبحانی، زباں پر کلمہ توحید یا محبوب سبحانی. آج کل تو پیری مریدی کا جو حال ہے وہ ہے ہی، مگر مرید ہونے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے. جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ شیطان سے آپ کی حفاظت کرے، اور مرتے وقت شیطان کا حملہ بہت زور سے ہوتا ہے. تو اس وقت ایمان کی دولت سینے میں رہے ہمارے،
دل میں رہے، اس لیے یہ مرید ہوا جاتا ہے اور اسی کی ساری تربیت ہوتی ہے، پھر ساری نوازشات اور ساری روحانی سارا نظام اسی پر چل رہا ہے کہ دنیا سے سرخ روح ہو کر جائے۔ پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ فخر دولت بھی غلط، ناز نسب بھی باطل، فخر دولت بھی غلط، ناز نسب بھی باطل، ہے یہ کافی جو میں دنیا سے مسلمان گیا، ہے یہ کافی جو میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو عرس قادری کی ایک بار پھر مبارکباد، اور اب آخر میں ہم تاجدار ماریرہ حضور رفیق ملت مدظ اللہ العالی سے دعائیہ کلمات سنیں گے، اور اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام ہوگا، اور اس کے بعد یہ قل کی محفل اپنی اختتام کو پہنچے گی۔ السلام علیکم۔